میں 4 فائدے آپ کو بتانا چاہوں گا جو کم از کم میں نے پچھلے ان کچھ سالوں میں سفر سے سیکھے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلتھ وائز ہوتا ہے. کیسے؟ ہماری ہیلتھ کا بڑا حصہ جس کو ہم باڈی سمجھتے ہیں وہ باڈی بھی کنیکٹ ہے مائنڈ کے ساتھ. یعنی آج یہ دنیا بتا رہی ہے کہ فزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. اور وہ بندہ جو سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، وہ مینٹلی زیادہ فریش ہوتا ہے. کیوں فریش ہوتا ہے؟ کسی کی سینگ ہے دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں. اس کو عطاء اللہ قاسمی صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا 2 طرح کے انسان ہیں، لیکن یہ سینگ ہے، باقاعدہ کسی کی کوٹیشن ہے اور اس کو کسی ریسرچ کی شکل میں پبلش کیا گیا ہے. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دلچسپ ہیں اور باقی بور ہیں. اچھا، یہ دلچسپ کا کوئی تعلق پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں ہے. میں خلاف نہیں ہوں پی ایچ ڈی کے. بڑے بڑے پی ایچ ڈی بور ملیں گے آپ کو. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو یار انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. پتہ لگے گا پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بعد وہ سوکھ گیا، سوکڑا ہو گیا. اور ٹانگ کے سوکڑے سے زیادہ سوچ کا سوکڑا خطرناک ہوتا ہے. سوچ محدود ہو جائے نا. بانو قدسیہ کہا کرتی تھیں کہ ہاتھ، ٹانگ، بازو کے اپاہج سے بڑا اپاہج وہ ہے جو سوچ کا اپاہج ہے. جس کی سوچ ہینڈی کیپڈ، جس کا نظریہ محدود ہے، وہ چیزوں کو مخصوص زاویے سے دیکھنے کا عادی ہے. سفر کرنے والا وہ کیا بنتا ہے؟ اس کے اندر سب سے بڑی صفت آتی ہے کہ وہ دلچسپ انسان بن جاتا ہے. اور دلچسپی کی وجہ 4 چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے کہانی. کہانی. میں کہتا ہوں آپ کے پاس اتنی کہانی ہو، یہ جملہ میرا نہیں بولنا آپ نے، اتنی کہانی ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں کہ قاسم علی شاہ حاملہ ہونے کے ساتھ ہر واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا. یہ تب کہا جا سکتا ہے آپ نے زندگی بھرپور گزاری ہے. سر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں گجرات میں اور لاہور آ گئے ہیں اور آپ نے سر سٹ کے ڈگری کر کے زندگی گزار لی ہے تو کوئی تجربہ نہیں آپ کے پاس. ہمیں تو اسکریچ سے لائف کو شروع کرنا پڑا، ٹیوشنیں پڑھانی پڑی، اسٹرگل کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، اور اس کے بعد کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے ہیں. میرے پروفائل میں اگر گورنمنٹ کے 100 اداروں میں ٹریننگ لکھی ہوئی ہے اور 100 کارپوریٹ کے اداروں میں ٹریننگ کا ایکسپوجر لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے زندگی کا ایک ایک دن استعمال کرنا پڑا، ایک ایک لمحہ استعمال کرنا پڑا. کیوں استعمال کرنا پڑا؟ مجھے پتہ لگ گیا کہ جس سفر کی منزل کو جلدی اچیو کرنا ہوتا ہے اس سفر کو جلدی شروع کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک سوچیں 50 سال کی عمر میں مجھے کچھ کرنا چاہیے اور آپ کچھ کر جائیں. آپ کو کچھ کرنے کے لیے پھر ٹین ایج میں آپ کی عمر میں کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے پاس بہت سی خوشی ہوں لیکن ایک یہ خوشی ضرور ہو کہ میں زندگی بہترین، زبردست، افیکٹو گزار کے مر رہا ہوں. وہ جو دلچسپ انسان ہے، پہلی چیز اس کے پاس ہوتی ہے کہانی. دوسری چیز اس کے پاس ہوتی ہے مزاح نگاری. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی کچھ چیزیں بہت سیریس ہیں لیکن اتنی بھی سیریس نہیں لینی کہ بیمار ہو جائے. بابا اشفاق ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کوئی ان کے پاس آتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ بابا جی میں مقابلے کا امتحان دینا. بابا جی کہا کرتے تھے یار افسر بانی، بہت بڑا افسر نہ بنی. تو پوچھتے تھے کیوں بڑا افسر نہ بنے؟ وہ کہا کرتے تھے یار بہت بڑا افسر بن کے نا بعض لوگ چبے ہو جاتے ہیں. چبا تو ڈبا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے وہ بندہ جو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے مسلز وہ سٹف ہو جائیں، مسکرانا بھول جائیں، وہ ویرانہ سا چہرہ لگے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو ایکسپریشن کے لیے فیس دیا ہے لیکن اس نے سنجیدہ رہ کے اس سنجیدگی کے ساتھ اس فیس سے معصومیت کی دھجیاں اڑا دی. پہلی چیز اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ کہانی. دوسری مزاح نگاری، میں اس کو مسکراہٹ کہوں گا. اور تیسری چیز اس کے پاس معلومات ہوتی، اس کے پاس انفارمیشن ہوتی، اس کے پاس اطلاع ہوتی. اور سب سے بڑی چیز، چوتھی چیز ہے، آپ کے پاس اخلاق ہوتا. سفر کا ایک نتیجہ اخلاق ہے. اگر آپ سفر کر کے آپ میں اس کو میں نے فلیکسیبلٹی کا نام بھی دیا، اس کو ایگو مینجمنٹ کا نام بھی دیا، اس میں اکوموڈیٹ کرنے کا نام بھی دیا. میں ایک دفعہ سفر کر رہا اور ٹریول کرتے ہوئے میں موو کر رہا تھا نارتھن ایریاز. 2 دوست ساتھ تھے. جیسا میں نے بتایا کہ مجھے خود ڈرائیو کرنے کا شوق ہے. 2 ساتھ ہوں، میں ڈرائیور نہیں لیتا، میں خود ٹریول کرتے کرتے ان علاقوں میں چلا جاتا ہوں. تو ایک جگہ پہ ہم نے کھانے کا آرڈر دیا. تو جیسے ہی کھانے کا آرڈر دیا تو وہ کئی لوگ آ کے مجھے ملنے لگ پڑے کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، آپ کی ویڈیو سنی ہوئی ہیں، اور کوئی تصویر کھینچ رہا ہے، کوئی آٹوگراف لے رہا ہے. تو ایک ایجڈ وومن، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی، لیکن بچے نیچے دریا بہہ رہا تھا ناران کا، تو وہ نیچے ذرا اتر گئے تھے تو وہ مائی صاحبہ اکیلی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے میرے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ بیٹا آپ کیا کرتے؟ میں کہا ماں جی آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ کہ لوگ کیوں مل رہے ہیں آپ کو؟ تو میں جان گیا یا مجھے نہیں جانتے؟ تو میں کہا آپ گیس کریں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم فلموں میں کام کرتے.
تو میں نے مسکرا کے کہا کہ یہی سمجھے. تو آگے سے وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تم آتے ولن ہی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس رنگ رنگ کے چہرے، رنگ رنگ کی کہانیاں، رنگ رنگ کی داستانیں ہوتی ہیں. میں ترکی کا بڑا دیوانہ ہوں اور جب جاتا ہوں تو 2 جگہوں پہ ضرور جاتا ہوں. ایک پونیا ضرور جاتا ہوں. پونیا کے میرے جتنے واقعات ہیں میں نے ویڈیوز میں اس سے پہلے ریکارڈ کروا دیے. اور پرنسس آئرلینڈ ضرور جاتا ہوں، میرا بڑا پسندیدہ ہے، مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. تو ونس میں پرنسس آئرلینڈ جا رہا تھا، اس سفر میں ایک جاپانی ساتھ تھا، کی ٹوٹی پوٹی انگلش تھی. تو میں نے اس سے بات چیت کرنی شروع کی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ، میں کہا جی ہم ٹور پہ نکلے. 2 دوست تھے، ایک انڈسٹریلسٹ ایک میں تھا. اس نے کہا جی میں بھی سفر پہ نکلا ہوں. تو اس سے میں نے پوچھا واٹس یور ایج، عمر کتنی؟ اس نے کہا گیس. تو یقین مانیے میں نے اس کی عمر کا اندازہ لگایا، 45 اور 46 سال. اور جب اس نے مجھے بتایا کہ میری عمر 76 سال، میں اپنے اندازے پہ بڑا ہی حیران ہوا. اتنا فرق. یعنی یہ ایجنگ جو ہے جس پہ آج سٹیم ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور بایو ٹیک پہ کام ہو رہا ہے، اور آج جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے حلقے اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشن اور آپ کے اڑے ہوئے بالوں کو دوبارہ لگایا جا سکتا ہے، اور آپ کو 10 سال عمر آپ کی کم کی جا سکتی ہے، جس پہ ٹیکنالوجی اتنا کام کری ہے. اس کے پاس کیا راز ہے؟ تو میں نے اس سے راز پوچھنا چاہا. اور مجھے جب بھی کوئی 70 سال سے اوپر عمر کا، 80 سال سے زیادہ بڑی عمر کا شخص ملتا ہے، فرد ملتا ہے، تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کی صحت مند ہونے کا راز کیا ہے. جیسے یہ سب امجد اسلام، امجد عطا اللہ قاسمی، سب میں نے سملر چیز مزہ دیکھی، زندہ دل ہونا دیکھا، اکوموڈیٹنگ دیکھا، دوسروں کے کام آنا دیکھا. تو میں نے اس جاپانی سے پوچھا کہ واٹس دی سیکرٹ. تو اس جاپانی نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے، آپ ذرا اس کی اندازہ لگائیے اس کے واقعے کا اور اس واقعے سے نکلنے والے نتیجے کا. اس نے کہا چند دن پہلے میرا دل ٹوٹ گیا تھا. تو دل ٹوٹنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں دل پہ یہ بات نہ لگاؤں، مجھے سفر کرنا چاہیے. تو میں نے کہا اس یونیورسٹی پنجاب میں کتنوں کے دل ٹوٹتے ہیں، اس کے بعد تو وہ بیچارے پھانسیاں لے لیتے ہیں. کئی پروفیسرز کو میں جانتا ہوں، وہ بیچارے ذہنی مریض ہو کے ڈپریشن کی دوائیاں آج تک کھاتے ہیں، کیونکہ کسی زمانے میں ان کا سے شادی نہیں ہوتی. کہ بچے ان کو ماموں ماموں کہتے پھرتے ہیں، لیکن وہ بیمار ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر. اور کہاں وہ دل پہ نہیں لگا رہا. اسے پتہ لگ گیا کہ غم کی حالت میں بھی سفر کرنا چاہیے، کیونکہ سفر جو باہر کا سفر ہے وہ آپ کے اندر کا بھی ایک سفر بنتا ہے اور آپ میں تبدیلی آتی ہے. ہجرت جس کی طاقت کو آپ جانتے ہیں، وہ بڑے بڑے ادیبوں کی زندگی میں ہے، نبیوں کی زندگی میں ہے، بڑے بڑے کمال کے وزڈم فل لوگوں کی زندگی میں. تو آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ میں دلچسپی پھر پائی جاتی ہے. پھر آپ کے پاس کہنے کو، بتانے کو، سنانے کو، لکھنے کو، بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے سفر نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس کوئی داستان نہیں ہے، آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، آپ کے پاس مزاح نہیں ہے، آپ کے پاس کہانی نہیں ہے. یہ سنانے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا. میں لرننگ کو 4 ایریاز میں، وہ آپ کی ہیلتھ ہے اور بالخصوص مینٹل ہیلتھ ہے، وہ آپ کی پرسنل لائف ہے، وہ آپ کی سکلز ہیں، سوشل سکلز ہیں، کس سے کیسی بات کرنی ہے. کہ آج بھی جب مجھے گاؤں جانا پڑتا ہے تو میں طے کرتا ہوں مجھے کیسا لباس پہننا. مجھے وہاں جا کے انگریزی نہیں جھاڑنا، مجھے وہاں متاثر نہیں کرنا کسی کو اپنی ٹیڑھے منہ والی انگریزی سے. مجھے ان کے لہجے میں، ان کی رہتل بہتل میں رہ کے بات کرنی. تو یہ جو آپ کے اندر ایک سوشل سکلز اور پرسنل گرومنگ آپ کی ہوتی ہے، یہ بغیر سفر کے نہیں ہو سکتی. آپ کی سوشل موبلٹی بڑھتی ہے. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بقول کے غریب وہ ہے جس کا دوست کوئی، امیر یقیناً وہ ہے جس کے دوست. تو کبھی سفر کرتے ہوئے پنڈی سے لاہور جی ٹی روڈ، برستہ جی ٹی روڈ جو کہ کم استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ تو پریفر کرتے ہیں موٹر وے کو، تو میں کبھی اگر جی ٹی روڈ لے لوں واپسی کے سفر پہ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ سفر پہ مجھے بڑی آسانی ہے. اس سفر پہ سہاوا نے آ جانا ہے، یہاں چاہنے والے بڑے ہیں. اس سفر میں نہ چاہتے جہلم نے آنا ہے، دینا نے آنا ہے، جہاں محبت کرنے والے بڑے ہیں. اس سفر میں میاں جی کی ہٹی بھی آنی ہے، اس سفر میں لالا موسیٰ بھی آنا ہے، اس سفر میں کھاریاں بھی آنا ہے، اس سفر میں گجرات میری جنم والی جگہ بھی آنی ہے، اس سفر میں وزیر آباد بھی آنا ہے، گکھڑ بھی آنا ہے، گجرانوالا بھی آنا ہے، جہاں بہت سے چاہنے والے ہیں. اور کرتے کراتے کاموں کی مرید کے بعد میں نے لاہور پہنچ جانا ہے. تو یہ جو ساری دوستی اور ساری کمائی ہے، اور یہ جو دولت جس کا تذکرہ میں نے آپ کو کیا ہے، یہ سفر کی بدولت ہے. یہ گھر بیٹھ کے مجھے کبھی نہ ملتی. یہ سب کے سب چاہنے والے، یہ سب کے سب جو چنگیر دسترخوان گھر کے دروازے کھول لیتے ہیں، وہ اسی لیے کھول لیتے ہیں کہ میں مسافر تھا. اور اس سفر کی وجہ سے میں نے بڑا کچھ لرن کیا.
اور اس لرننگ میں سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ فلیکسیبلٹی ہے. دوسروں کو برداشت کرنا, باعث نہ ہونا, نفرت نہ کرنا, دوسرے کو بھی اکوموڈیٹ کرنا. میں حیران تھا, دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر میں گیا, مسجد بھی آباد تھی, سامنے مندر آباد تھا, کسی کو کسی سے مسئلہ نہیں. اور میں رہ کے سوچنے لگ پڑا کہ ہم کیسے معاشرے میں جیتے ہیں, سامنے والی مسجد اور ادھر والی مسجد ایک دوسرے کے پاس نماز پڑھنے نہیں جاتے. یہاں تو فرقہ برداشت نہیں ہو رہا, یہاں تو ایک نظریہ برداشت نہیں ہو رہا, اور وہاں تو مندر آباد ہے, مسجد آباد ہے, کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں, گرجا آباد ہے, گردوارہ آباد ہے. اور ہم جو ہے وہ فتوے پہ فتویٰ لگائی جا رہے ہیں, نفرت کیے جا رہے ہیں, ہم میں فلیکسیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور آپ کو بہت بڑی وجہ ملے گی آپ تو وہ یہ ملے گی, ہم کتاب سے دور ہیں, ہم سفر سے دور ہیں, ہم ٹریول سے دور ہیں. 2019 کا غالباً ریکارڈ تھا, صرف ترکی کے اندر اس سال 5 کروڑ ٹورسٹ آئے. 5 کروڑ 50 ملین. ذرا سوچئے گا کہ دنیا ساری کما کے سفر پہ خرچتی ہے, سفر سے لرن کرتی ہے, سفر سے خوشی حاصل کرتی ہے, وہ خود پہ خرچتی ہے کہ ہم خود پہ خرچیں, اکانومی بھی بہتر ہوگی, ہم بھی بہتر ہوں گے, اور یہ سارے فائدے جو میں نے گنوائے ہیں یہ بھی ہماری زندگی میں آئیں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساری زندگی کمیٹیاں ڈالتے ہیں, کبھی موٹر سائیکل خریدنے کے لیے, کبھی گاڑی خریدنے کے لیے, کبھی گھر بنانے کے لیے, کبھی بہن میں آنے کے لیے, کبھی کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے, اور کمیٹیاں ڈالتے ڈالتے جو سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں وہ نلائکوں کے نام کر کے وراثتی طور پہ چلے جاتے ہیں, اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا. جب ہم یہ انٹرنیشنل ٹورز شروع کیے, آپ سن کے حیران ہوں گے, اس ٹورز میں کئی بزنس مین ہمارے ساتھ جانا شروع ہوئے, دوست. انہوں نے کہا ہمارے پاس بلینز آف روپیز ہے اور دنیا ہم نے نہیں دیکھی. میں نے کہا کتنے غریب آپ, جس کے پاس بلینز آف روپیز ہے اور اس نے دنیا نہیں دیکھی وہ غریب ہے, جس کا مشاہدہ ہی نہیں ہے, اس کا تجربہ ہی نہیں ہے. آپ ذرا اس معاشرے کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ سنیے گا کیا ہے. ہم سب کی سب وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جن چیزوں پہ ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے, اور جو ہم بدل سکتے ہیں خود اپنی زندگی, اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی, اپنے پروفیشن کے اوپر جو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہماری ہیلدی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اور سناؤ جی, آپ کیا کہ دیکھیں, کسی کو کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, سنائے گا کیا. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, 98% لوگ آپ کو بور ملیں گے. وجہ کیا, ان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں, نہ کہانی ہے, نہ مزہ ہے, اخلاق نہیں ہے ان کے پاس, معلومات نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ بور ہے. تو آپ سفر کو ایک دلچسپ انسان بننے کا ضرور سوچئے. سفر کے ذریعے آپ سب کا بہت بہت شکریہ.